تحریر فرمایا کہ ظہر کے بعد کے 2 نفل پڑھنے کی فضیلت بہت ہے، تو اگر کسی نے استخارے کی نیت سے یا حاجت کے نفل پڑھے اور وہ اسی میں نیت کر لے تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ 2 سنتیں تو پڑھنی ہیں، 2 نفل اگر اس کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں، یعنی 2 رکعتوں کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسرے اور چوتھے رکعت نفل کے لیے کھڑا ہو جائے آدمی، یہ بھی درست ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے مکمل سلام پھیر کے پھر 2 رکعتیں نفل کی جو پڑھنی ہیں اس میں استخارہ کی نیت کر لینا، اس میں یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی بھی بہرحال اور نیت سب درست۔ سیاہ رنگ اور غلاف کعبہ کا تذکرہ، سیاہ رنگ کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذات باری تعالیٰ سے خاص مناسبت ہے، اور اسی وجہ سے بالآخر پہنچ کے سیاہ رنگ پہ بات ٹھہر گئی بیت اللہ میں بھی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ذات بہت کا نور سیاہ ہے۔ یہ سیاہ جو اللہ کا نور ہے اس کی تجلیات پڑتی، اور جس آگ میں معرفت الہیہ حاصل ہو جانے کے بعد اللہ اپنی مشیت اور قدرت سے آگ لگا دیتا ہے اور پھر اسے جلاتا ہے، اس کا رنگ بھی سیاہ ہے۔ یہ تو لمبی باتیں ہیں، یہ تو جو آدمی اس میدان سے گزرے گا وہی کچھ بتائے گا۔ اور سیاہ رنگ ہمارے ہاں منع کرتے ہیں کہ محرم میں نہ پہنا جائے کہ اہل تشیع سے مناسبت ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیا برکات ہیں، دنیا کے کن حصوں میں موجود ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں نا اگر اصل مل جائیں تو بہت بڑی نعمت کبریٰ ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ہی کا تو حصہ ہیں۔ تو اس لیے بڑے بڑے عرفاء اور اولیاء اللہ ان بالوں کو سامنے رکھ کے پھر دعا کرتے تھے، گویا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں، تو ان کے جسد مبارک کا ایک جز، ایک ٹکڑا، ایک چیز ہمیں حاصل ہے، ہم دعا مانگتے ہیں۔ بہت چیزیں اس کی برکات میں سے، اس کی برکات میں سے یہ ہے کہ بہت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کہ بعض لوگوں کو کینسر تھا، تو منہ مبارک کا پانی پلانے سے کبھی تو کئی اثرات مرتب ہوئے، کبھی تو جلدی انتقال ہو گیا، اذیت میں نہیں پڑے، کبھی کینسر ہی ختم ہو گیا، کبھی وہ جس کو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کبھی شفا میں، کبھی ڈاکٹر نے کوئی اور چیز تجویز کر دی، کبھی اس کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے اسباب مہیا ہو گئے، مختلف چیزیں، لیکن برکات کا انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس، اور اسماء رضی اللہ عنہا 2 کام کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ وہ پانی میں ڈبو کے بالٹی میں نکال لیتی تھیں اور پانی لوگوں کو دیتی تھیں کہ اپنے مریضوں کو پلاؤ، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی تھے، کبھی کبھی وہ بال بھگو کے، یعنی ایک طرح سے دھو کے بالوں کو الگ کر لیتی تھیں اور پانی دے دیتی تھیں کہ یہ پلاؤ اپنے مریضوں کو، اور لوگ اس سے شفا پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی خصوصیت جو منصوص ہے نص سے، اگر ان بالوں میں کچھ نہ ہوتا تو آپ اسے تقسیم نہ فرماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اپنے ایک ہاتھ پہ، ایک بازو پہ انہوں نے رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ آ کر اٹک گئے تھے کہ ذرا سر اٹھاتے اور دشمنوں کے تیر گزر رہے تھے، تو
طلحہ بار بار کہتے رہے کہ اللہ کے رسول نہیں، اوپر نہ دیکھیں، اوپر نہیں، اوپر نہیں۔ پھر کبھی کبھی کہتے تھے کہ نہری دون نہرک، آپ کے سینے کی بجائے میرا سینہ حاضر ہے، مجھے یہ تیر لگ جائیں، آپ نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر اٹھائے اور سعد کو دیے، وہ بھی وہیں تھے۔ فرمایا میرے ماں باپ سعد قربان، تیر چلا۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک بازو پہ انہوں نے 70 سے زیادہ تیر انہیں لگے تھے، شلا یا دو بازو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا، ان کا خشک ہو گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی بیعت ہوئی ہے تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہی ہاتھ رکھا تھا سب سے پہلے۔ تو جو تعبیر لینے والے تھے واقعات کی، انہوں نے کہا امیر المومنین کی خلافت ناقص رہے گی، کیونکہ پہلا ہاتھ جس نے بیعت کی ہے وہ بھی پورا نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ہوا جو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جب بال اتروائے ہیں تو بلایا اور اپنے سر مبارک کے آدھے بال اکیلے انہیں دیے، پھر باقیوں کو تھوڑے تھوڑے ملے۔ یہ بہت بڑی چیز تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جس کے پاس یہ تھا، انہوں نے وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میرے ناک میں یا منہ پہ، ہونٹوں پہ یہ بال رکھ لیے جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت کی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے منہ مبارک جو ہیں اس کی بہت برکات ہیں۔ پھر وہ ایسی عجیب چیز ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہم نے بہت بالوں کے جو ڈاکٹر کہیں نہیں پائی جاتی، کسی شخص کے بال اس کی وفات کے بعد اس سے جسم سے الگ کر دیں تو بڑھتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں واحد اس ہستی کی خصوصیت ہے کہ وہ بال پہلے آپ دیکھیں تو دوربین سے نظر آتے ہیں، وہ پھر موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے خود بخود ہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی عقل اور کوئی نس اسے رد نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کئی سال کسی کے پاس رہے تو پھر لمبا بھی ہو جاتا ہے اور موٹا بھی ہو جاتا ہے، پھر نکیڈ آئی سے سامنے صاف آنکھ سے دکھائی دیتا ہے۔ ایک بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں، معلوم نہیں داڑھی کے شاید الگ ہوں، چہرہ مبارک کے الگ ہوں، سر کے الگ ہوں، لیکن بالوں کی ایک قسم ایسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کہ وہ پھوٹتے ہیں، کئی سال میں وہ پھوٹتا ہے، پھر اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں، پھر ایک شاخ سے اور 2 شاخیں بن جاتی ہیں۔ یہ جو شاخ اترتی ہے نا، یہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ دوربین سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی حیدرآباد دکن جب جانا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بال وہاں دیکھے۔ وہاں کے مشائخ اور وہاں کے صاحبزادے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں اور بالکل باریک ململ جو چھنی بھی نہ ہو اس سے پانی کو گراتے ہیں، ڈبیا یا جس بھی میں رکھی اس کو دھو کے پھر اس سے نکالتے ہیں تو بالکل سفید رنگ ہوتا ہے۔ تو اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ کبھی کبھی سنہری رنگ کے ہوتے ہیں اور کبھی بالکل سیاہ ہوتے ہیں، یہ سب اوپر آ جاتے ہیں اور بہت برکات ہیں۔ مناجات مقبول میں شامل انبیاء کرام علیہ السلام، یہ کیا بات ہوئی؟ انبیاء کرام پہ اپنے عین ڈال دیا، وہ پورا لکھ لیتے، اس میں کیا تھا؟ جو لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام یا انبیاء علیہ السلام پہ سلام پیش کرتے ہوئے، اس سے بڑی کیا چیز ہے یار؟ بالکل مانگنی چاہیے۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکھائی ہے مانگنے کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی آج کے دن آپ میرے ساتھ مہربانی اور عنایت فرمائیں، اللہ میں فقیر ہوں۔ بہت سی دعائیں سب مانگنی چاہیے، اس کوئی حرج نہیں ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں
مجھے ظالموں نے دبا لیا ہے، میری مدد فرما، اس کو مانگے۔ مغرب میں ٹائم کی قلت اور غیر مسلم ممالک میں ڈیوٹی کے دوران صرف فرض نماز پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ جان بوجھ کے نہ کرے، مجبوری ایک الگ چیز ہے، آپ جانیں اور اللہ جانے۔ آپ مجبوری سے کرتے ہیں تو آپ کا پروردگار جانتا ہے، آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے۔ جان بوجھ کے ایسے نہ کرے تو پھر گنجائش ہوتی ہے، اور نہ اسے اپنا معمول بنائے۔ قرآن کریم میں کن پھولوں، باغات اور خوشبو کا ذکر ہے، اس کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہوں گی، اس موضوع پہ غور تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواکہ مما یشتہون، اور وہ جو تم لوگ پھل کھاتے ہو جس کی تمہاری طبیعت چاہتی ہے، جسے تم چنتے ہو، ان کی چھانٹی الگ کرتے ہو، وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو تم کھانے میں اچھا سمجھتے ہو، وَفَوَاكِهْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل اللہ کا انعام ہے جنہیں تم چھانٹ کے کسی ریڑھی یا چھابے یا دکان سے لیتے ہو یا باغ سے اتارتے ہو۔ رمان کا ذکر فرمایا، انار کا، معروشات وغیرہ معروشات، وہ پھل جو بیلوں کے ذریعے چڑھائے جاتے ہیں، انگور، اور جو پھل بغیر بیلوں کے ہوتے ہیں، ریحان۔ ریحان تو بہت زبردست چیز ہے، یہ بوٹی ہوتی ہے نا، اس کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بہت اچھی چیز اور کھانے کی چیز ہے، پیاز کا بدل ہے ریحان، یہ رائی کا بیج جس سے نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بہت سی لگی ہوئی ہے، وہ کھانے میں بھی آتی ہے، ریحان بوٹی ہے۔ نیاز وہ جو ہوتی ہے وہ تو پھر پھول بن جاتا ہے، اسی کو جب اگتی ہے اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل جنت کو کھانے کو دے گا، اس دنیا میں ضرور کھانی چاہیے۔ گولی سینا نے لکھا ہے کہ آنت کے کینسر کا یہ علاج ہے۔ ایران بھرا پڑا ہے، اور ایرانی کوئی کھانا ہوتا ہی نہیں جس میں وہ لا کے ساتھ نہ رکھیں، اور ہمارے یہاں پیاز کھاتے ہیں نا ہوٹلوں میں، وہ یہ نہیں کرتے، پیاز کو برا سمجھتے ہیں اور وہ لا کے رکھتے ہیں، بہت عمدہ چیز۔ پھولوں کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جنت کے باغات، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عود کے علاوہ کون سی خوشبو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عود کے علاوہ مشک استعمال کرتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا کہ مشک سب سے اچھی چیز ہے جو کوئی استعمال کرتا ہے، ایک جگہ مشک کی اور بھی تعریف کی ہے، عنبر ہے، یہ استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح عود ہے، عود تو ایک لکڑی ہے، وہ عربوں کے مزاج سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اسی طرح تیل ہیں بعض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بھی ملے جاتے تھے، اور ایک حبشی تھا بہت طاقتور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بھی تیل ملتا تھا، خدمت کرتے تھے وہ۔ مرد و عورت کسی کے لیے بھی کھڑے ہو کے نہانا درست ہے۔ یہ جن صاحب نے کہا ہے نا کہ حرام ہے، ان مفتی صاحب سے کہیے کہ اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی، کہاں ہے؟ خدا کا خوف چاہیے فتوے دینے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت کہتی ہے بیٹھ کے نہائے، کہ وہ ستر کے حیا کے زیادہ قریب ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن فرض کر لو کوئی نہیں ایسے کرتا تو کیا گناہ گار ہو جائے گا؟ حرام کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور یہ جو بغیر دلیل کے خود ایسے مسائل کو بتانا، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، جہالت کی بات ہے۔ عصر یا مغرب کی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے اور اگلی آذان ہو جاتی ہے۔ ہم ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آذان کا جواب دینا چاہیے یا دعا جاری رکھنی چاہیے؟ آذان کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ عصر کے بعد جب سلام پھیرا
تو مغرب تک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے. کوئی آدمی اتنی لمبی دعا مانگتا ہے اس کی مرضی، کوئی منع کرتا نہیں ہے اس سے، لیکن اذان کا جواب دینا یہ اس کے مقابلے میں حدیث میں آیا ہے کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان دینے والے کی اذان سنو تو اس کا جواب دو. مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگی، سنتیں پڑھ کے پھر عشاء ہو گئی، درست ہے، کوئی نہیں روکتا، لیکن اذان کا جواب دینا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لہٰذا وہ زیادہ صحیح. آپ نے فرمایا جب تم وہ بات کہو جو مؤذن نے کہی ہے، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی یہ الفاظ دہرائے. اس نے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے بھی 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آپ نے بھی، پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. حی علی الصلاح کے بعد حی علی الصلاح کہنا اور پھر یہ پڑھنا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 جملے آئے. فقہا کہتے ہیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہو جو وہ کہہ رہے تھے، جب اس نے حی علی الصلاح کہا تو تم بھی وہی کہو. ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الصلاح کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں مرتبہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاح، 2 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں. پھر حی علی الفلاح جو بعد میں آتا ہے اس میں بھی وہی قاعدہ کہ یہ حی علی الفلاح کہے، پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرماتے تھے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. 3 جملے، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ 2، اور ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن 3 جملے. پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد دوسری چیز کلمہ شہادت کا پڑھنا. اللہ جانے یہ کیا ہوا ہے، عام طور پہ آپ کو اذان کی کتابوں میں، نماز کی کتابوں میں ملے گا. کہ اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے. واللہ عالم کیوں پوری حدیث نہیں نقل کرتے؟ ہر جگہ یہ آیا ہے کہ تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ پورے 2 جملے سکھائے ہیں، آدھا پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک. خدا معلوم کیا مرض ہے انہیں، حالانکہ پوری تلقین یہ ہے. تو ایک اذان کا جواب ہو گیا، ایک کلمہ شہادت ہو گیا، تیسرا یہ جملہ آ گیا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. اور چوتھی چیز آ گئی، اب فرمایا میرے لیے دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. یہ پوری دعا جو ہے فرمایا یہ چوتھی چیز. اور 5ویں چیز فرمائی کہ مجھ پہ سلام، مجھ پہ درود. جیسے کوئی آدمی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یا جو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مثلا یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ النبی الامی. یہ 5 چیزیں ہو گئی. آپ جو ہے تم میں سے جو بھی میرے لیے دعا مانگے گا کہ اللہ مجھے مقام محمود دے، اور کائنات میں اپنی ساری خلق کو اللہ ایک آدمی کو بس چنے گا، اور میرا خیال ہے میں ہی ہوں، اور تم میں سے جو میرے لیے دعا مانگے گا میرے ذمے ضروری ہے کہ میں قیامت میں اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی کی درخواست اس شخص کے لیے کروں. اور میں وجہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں. اور بس یہی. سورہ تغابن کی فضیلت کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. اچھا بھیا، غم کیا ہے؟ گھٹن کی کیفیت طبیعت پہ چھا جائے. اور اس کیفیت کے اثرات
بشرے پہ طاری ہو جائیں. بشرے کا مطلب ہے انسانی جسم پہ اس کیفیت کا ظہور ہو جائے، یہ غم ہے. اور ظہور نہ ہو اور دل میں ہی بات رہے تو حزن ہے، سخت زمین. اسم اعظم کی کوئی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو پھر اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم یقیناً ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سے دعا مانگو اس کے ناموں کے ذریعے. مثلاً ایک آدمی مالی طور پر پریشان ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ان ناموں کا انتخاب کرے جہاں اللہ رزق دینے کو کہتا ہے. مثلاً یا رزاق، یا فتاح، اے بہت رزق دینے والے، اے خزانوں کو کھول دینے والے، یا جواد، بہت بڑا نام ہے اللہ کا اور بہت مؤثر ہے. مریض کے لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا شافی، یہ پڑھنا بہت مؤثر ہے. یا حلیم، یا کریم، یہ 3 الفاظ اللہ کے نام ایسے ہیں، ان تینوں کو پڑھتا رہے، یا حلیم، یا کریم، یا شافی، تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. بڑے بڑے میڈیکل کے مسئلے بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے پڑھنے سے حل ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب نے خود مجھ سے کہا کہ میں فلاں مریض کے بارے میں بہت پریشان تھا، اور جوان اور اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، کہ اب گیا، یہ مر جائے گا. تو میں نے رات کو بھی فون کیا، سٹاف کو، بری حالت اس کی چند دن. تو میں یہ پڑھتا رہا، یا حلیم، یا کریم، یا حلیم، یا کریم. تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ تمہارے سارے علاج بیکار ہیں، فلاں فلاں ٹیبلٹس سے دو. کہتے میں اتنا حیران ہوا کہ یہ ٹیبلٹس تو ممکن ہے اسے نقصان ہی دے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ایسے آدمی تھے جن کا دل اللہ کے فیصلوں کی ریفلیکشن میں آتا تھا، تو پوچھنے آئے کہ کیا کروں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کر لیں. انہوں نے کیا، ہفتے میں ٹھیک ہو گیا. یہ صاحب اللہ کے ناموں میں بڑی برکتیں ہیں. اسم اعظم ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ اپنے نام کے عدد نکالے اور پھر اللہ کے اسماء کے عدد نکالے، جو موافق آ جائے وہی اس کا اسم اعظم. اس کے لیے بڑا علم اور وقت درکار ہے، اتنا ٹائم کون نکالے. اور اسم اعظم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کا نام تمہیں پسند ہو وہ پڑھتے رہو، وہی تمہارا اسم اعظم. تیسری رائے یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں مشائخ جب بیعت فرماتے تھے تو الہاماً انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی روحانی ترقی اللہ کے کس نام میں، وہی تلقین کر دیتے تھے. پھر 5ویں 6 صدی کے بعد انہوں نے کہا کہ معاشرے میں حلال کا رزق ختم ہو گیا اور سچائی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ کے تمام ناموں کا جامع نام اللہ ہے. تمام صفات اللہ کے لفظ میں آ کے پوری ہو جاتی. تو انہوں نے کہا آئندہ سے صادقین کو لفظ اللہ کی تلقین کیا کرو. تو مشائخ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بس اللہ اللہ یہ ہے اسم اعظم. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کیا زبردست بات کہی ہے، اور طور فقہا تک نے مراکل الفلاح میں بھی آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا اسم اعظم جو پوچھتے ہو تو اس کے سارے نام ہی اسم اعظم ہیں، تمہارے دل میں جب اخلاص ہو. اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، مگر اپنے دل کو دیکھو کہ یہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو یا کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہو. سلام کا جواب دینا واجب ہے نا.
فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر مانگنے والا کشکول لیے ہوئے آ جائے اور السلام علیکم کرے تو اس کا جواب واجب نہیں ہے، مرضی ہے دو، مرضی ہے نہیں دو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سلام نہیں کر رہا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام اس لیے کہ اللہ سے اللہ ہی مراد ہے، اور اللہ سے مراد کوئی اور ہے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، پھر وہ اللہ نہیں ہے، نہ اس کے حق میں اس میں آ سکتا۔ ابن الیہ جھوٹ بولتا تھا بڑا نیک آدمی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ کے سامنے ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا وہ بہت جھوٹا ہے۔ تو امام چونکہ کبھی کسی کے بارے میں ایسے ریمارکس نہیں دیتے تھے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا ہاں میں اس سے ملا ہوں، اس کی روایتیں سنی۔ ان کا آپ کیا کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے؟ کہنے لگے جھوٹا ہے، امام نے سچ فرمایا تھا، جھوٹا ہے، اور اتنا جھوٹا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت لا الہ الا اللہ سے تو کلمہ ہی مراد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھ کے مراد کچھ اور ہوتی ہے، تو اسے لا الہ الا اللہ کہے تو بھی جھوٹا ہے۔ دو سوال ایسے ہیں جن کا جواب انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ ایک تو یہ جو اپنے سورہ تغابن کے متعلق، اور ایک جو آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ جناب غامدی صاحب نے قرآن کریم کی آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا حوالہ دیا ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ مسلمان اس آیت کے بارے میں صریح ناکام رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر مغل دور حکومت تک مسلمان نظام حکومت اور اقتدار کی منتقلی کا واضح خط و خال نہیں بنا سکے۔ یہ دونوں چیزیں، اور اگر غامدی صاحب کے بیان میں واقعی یہ بات ہے اور آپ سے ہو سکے تو ہمیں بھیج دیجئے تاکہ ہم اس جملے کو سن لیں، بغیر سنے، بغیر کسی انسان کی تحریر کو پڑھے فتویٰ دینا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوتا، اور اتھینٹک چیز ہو جائے گی نا، آپ بھیج دیں گے تو اسے سن کے پھر اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کا معمول ہو اور پھر کچھ عرصے بعد چھوٹ جائے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اسے کوشش کر کے اختیار کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کے جو اذکار ہیں وہ چھوٹنا بہت نالائکی ہے، اس کو پھر سے شروع کر دینا چاہیے، پھر چھوٹ جائے پھر سے شروع کر دینا، پھر چھوٹ جائے پھر سے شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بھی تو ایک معمول ہی ہے نا، چند دن پڑھنا اور چند دن نہ پڑھنا، چند دن یاد کرنا اور نہ کرنا، ہے تو تھوڑی سی معیوب بات، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے نا، بالکل ہی تو نہیں ہٹ گیا۔ اور ایک چیز ہے جو مشائخ تلقین فرماتے ہیں، اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی اس درجے کی تکمیل تک ایک طرح پہنچ جاتا ہے، پھر اس سے آگے کے سبق کی اسے طلب ہوتی ہے تو یہ چھوٹ جاتا ہے، اس میں نہیں گھبرانا چاہیے۔ جیسے بچے دودھ چھوڑ کے روٹی پہ آ جاتے ہیں۔ بے فکری اور کم فہمی میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ اس پہ لگا دی اور میاں بیوی نے اکٹھی انویسٹمنٹ کہیں کرائی تھی تو اب شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو جتنی رقم ان کی تھی وہ بیوی کی ساری رقم نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ شرعی حصص جو بنیں گے وہ تقسیم ہوں گے۔
اگر وراثت میں بیوی کو ساری رقم ملتی ہے تب تو کوئی صورت ہو سکتی ہے، وگرنہ اس کے بچے ہیں، کوئی اور ہے، کوئی بھی صورت ایسی ہے تو پھر اس میں تقسیم ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انویسٹمنٹ کی بھی وہ رقم اسی کی ہو جائے دوسرے پارٹنر کی۔ بیوہ استعمال کے لیے رقم رکھ لیتی ہیں، ساری رقم وارثوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو کہ شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں، نہیں ہو سکتا۔ ماں پھر بھی ساری رقم نہیں رکھے گی، بیٹے بیٹیاں چاہے شادی شدہ ہوں چاہے نہ ہوں، وراثت ان کو پہنچے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وراثت میں وہ حصے ہیں جو ان کے لیے اللہ نے طے کیے ہیں، جس کو کماتی ہیں خود اگر یا کسب کے ذریعے یا کسی طرح سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں عورتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک ورلڈ آرڈر مرتب کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی بہت سی کتابیں ابھی تک غیر شائع ہیں اور لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں وہ نسخے اور کتابیں دیکھیں، دنیا کے حوالے سے وہ نسخے یا کتابیں اب کہاں مل سکتی ہیں، اور بہت سے دوسرے مخطوطات جو ابھی تک غیر شائع ہیں۔ برائے کرم یہ سوال پوسٹ کریں، راجزانہ درخواست ہے، شاید میں جاننے کی کوشش کروں۔ ہمارے پڑوس میں درجنوں تبلیغی گہری جیبیں ہیں جو شاہ صاحب کے کام کرنے کے لیے کمیٹی بنانے میں ہماری مدد کرنے کو نہیں کہتے۔ بامبے کی معیشت بہت محفوظ ہے۔ میں اس منصوبے کے حوالے سے مولانا سجاد نعمانی صاحب سے بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے لائبریری یا لائبریریوں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ بھیا آسان سی بات جو ہم سمجھیں ہیں وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کتابوں کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور مخطوطات کا جو ابھی تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوئے ہیں، شائع بھی نہیں ہوئے۔ بہت آسان ہے، جو آپ کی کمیٹی ہے تمام افراد کو چھوڑ دیں۔ تبلیغ والوں کے پاس پیسہ ہے تو ان کے علاوہ بھی تو دنیا والوں کے پاس پیسہ ہے، ان پہ کیا الزام ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ اور اسی طرح مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان سے پوچھ لیجئے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر ہم آپ کو آسان راستہ بتائیں۔ ہندوستان میں کئی ایک لائبریریز ہیں جہاں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ خود سفر کے جائیں اور دیکھیں۔ ندوہ کی لائبریری دیکھیں، بہت زبردست چیزیں وہاں ملیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہیں، اور انڈیا میں ہی بہار چلے جائیے، وہ جو صوبیدار صاحب تھے ان کی لائبریری ہے، خدا بخش کچھ کہتے ہیں، وہ کرنل تھے، خیر جو بھی ان کا عہدہ ہوا زندگی میں، بہت بہت زبردست لائبریری ہے، وہاں چلے جائیے۔ تیسری لائبریری کاندھلہ کی دیکھیے۔ اس وقت کاندھلہ میں مولانا راشد صاحب کو جتنا علم حاصل ہے، غالباً دنیا میں اس آدمی کی دوسری مثال نہیں ہے، واللہ اعلم۔ لاہور آ جائیے، اور یہاں پہ اقبال مجددی صاحب ہیں، یہ دونوں آدمی کتابوں پر اتنی دسترس رکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے بعد تیسرا آدمی نظر نہیں آتا۔ اقبال مجددی صاحب جو ہیں، انہیں سلسلہ نقشبندیہ کے ایسے ایسے مخطوطات پتہ ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے بھی بڑا آدمی ہوگا۔ وہ دھن ہے، مست ہے، جا کے بیٹھ جائیں، کتاب کا ذکر چھیڑ کے پھر ساری رات سنتے ہی رہو، بولنے کا ہی موقع نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کئی کتابیں کاندھلہ میں دیکھ لیں، وہاں پڑھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ان کے خلاف جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بھی کاندھلہ میں پڑھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الرشید لکھی تھی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، اور ان کی زندگی میں ہی اس کا رد شائع ہو گیا تھا، کئی لوگوں نے کر دیا، وہ بھی وہاں پڑھا ہے۔ کوئی ایک کتاب ہے جو چھاپنے کی ہے۔ اور یہ جو آپ نے مکتوبات کا ذکر کیا ہے، مکتوبات جو مسلمانوں نے لکھے ہیں، ہم بالکل کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی مبالغے کا کہیں، 10,000 مسلمان سٹوڈنٹس بیٹھ جائیں اور ساری زندگی اللہ انہیں 80 سال کی عمر دے اور بیٹھ کے ان کتابوں کو
ریسرچ ورک کر کے مارکیٹ میں لے آئیں تو 10,000 کیا 1,00,000 آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ ترکی بھرا پڑا، مصر بھرا پڑا۔ مصر میں ایک عمارت ہم نے دیکھی، ظاہر ہے کہ وقت نہیں تھا، تو انہوں نے کہا اس میں صرف حنفی فقہ کے مخطوطات پڑے ہوئے ہیں، جن میں کم سے کم بھی 700-800 سال پرانے نسخے ہیں، اور اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ فرانس چلے جائیں، فرانس میں ہم گئے تو ہم نے ان سے جو چیزیں کی تھی ان کا یہ چیزیں دیکھ لیں۔ پھر ہم نے کہا یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ سیکشن نہیں کھولا جا سکتا تمہارے واسطے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جو سٹینڈرڈ ہے 10 سال کسی پروفیسر نے پڑھایا ہو تو اس کمرے میں جانے کی اجازت ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ بھی ہے اور بہت نایاب چیزیں ہیں۔ اس سے کم علم والا تو جا ہی نہیں سکتا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی بات۔ نیشنل لائبریری لندن چلے جائیے، کوئی ایک جگہ ہے، اور ترکی کا تو شمار ہی نہیں۔ ترکی اتنی مرتبہ گئے کہ اب یاد نہیں ہے، کوئی کونا گوشہ ترکی کا کتابوں اور اب کتابوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اتاترک کمال پاشا نے کہا تھا کہ وہ جلا دے، اس نے اسی لیے زبان بدل دی تھی۔ تو اتاترک کمال پاشا اور ان لوگوں کے حکمرانوں کے بعد اب یہ جو آئے اردگان، انہوں نے اس کی دے دی ہے اجازت۔ ترکوں کو عربی پڑھنے کی، تو جتنی عربوں کی کتابیں ہیں وہ اب 100 سال سے جنہوں نے گھر میں محفوظ کر رکھی تھی، زمین میں، لکڑی میں، لوہے میں محفوظ کر رکھا تھا، اب وہ کھدائیاں کر کر کے دے رہے ہیں۔ ترکی میں شیخ الاسلام جو بھی بنے، ان کے انتقال کے بعد عثمانیوں نے شیخ الاسلام کی زندگی کی آخری جملے کی تحریر تک سب چیزیں لے لیں اپنے قبضے میں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے کام کرتے تھے گورنمنٹ کے لیے، تو اس سے شیخ الاسلام تھے، ہم مالک ہیں۔ اب وہ شیخ الاسلام جتنے 80-90 بنے تھے ان کے ذخیرے کھل رہے ہیں۔ میں بہت شدید ضرورت تھی فتاویٰ انقرویہ کی، اور وہ شیخ الاسلام ابی سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ان فتووں کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے یہ عثمانیوں نے کرنی تھی، اور بیت اللہ کو ہاتھ لگانا آسان تھوڑا ہی تھا کہ توڑ دیں، دیواریں کھیڑ دیں۔ تو انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ سے فتویٰ لیا تھا۔ فتویٰ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کیا اس وقت ہوا تھا، تو وہ فتاویٰ اب ہمیں ملے 2 جلدوں میں، اتنے قیمتی ہیں، اس کی قیمت کون ادا کرے؟ تو بھیا اس سے اب اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اسباب اور وسائل ہیں، کچھ فنڈز اکٹھے کیجئے، کاندلہ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، دلی میں بہت بڑا ذخیرہ پڑا ہے۔ یہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ کی جو خانقاہ ہے، 17 دن ہم وہاں رہے تھے۔ ان کا کتب خانہ جیسا بھی ہے، جو بھی وہ دیکھا تھا اس کو دیکھ لیں۔ کوئی ایک جگہ مسلمان الحمدللہ پوری دنیا میں، آسٹریلیا چلے جائیں، خیر لمبی ہو جائے گی بات۔ انشورنس، لائف انشورنس کمپنی میں نوکری کرنا، لائف انشورنس کمپنی میں نوکری اسی کے لیے درست ہے جس کو اور کہیں نوکری نہ ملتا۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بزرگ ہیں مفتی عبدالرؤف صاحب سکھر کے، دارالعلوم کراچی میں ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنا جھکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ بس وہ کتاب آپ منگا لیں، آسان طریقہ ہے، اس کتاب کو پڑھتی رہیے، انشاءاللہ ساری چیزیں آ جائیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ اور آگے میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، محرم کے دنوں میں لوگ حلیم اور کھانے کی اشیاء، دیکھیے جو تو نظر اور نیاز ایصال ثواب کے لیے دی جاتی ہے اس کے کھانے میں حرج نہیں، کہ بزرگوں کی نیاز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نیاز ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں، اور ایک نیاز عرفی ہے، شرعی نہیں۔
یہ بڑے بڑے لوگ اس میں فرق نہیں کر سکے، اس سے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے ایک جگہ بیان کر دی، اب اس تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے۔ ایک نیاز عرفی ہے، مثلا ایک آدمی اٹھا اور گورنر صاحب کے ہاں لے کے گیا سونے کا ایک سیٹ اور کہا یہ بیگم صاحبہ کے لیے آپ کو گورنرشپ ملی ہے، بڑی خوشی ہے، آپ چیف بنے ہیں، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں، والدہ آپ عمرے سے آئی ہیں، یہ جوڑا آپ کے لیے۔ یہ سب اس طرح کے تحفے اور تحائف پیش کرنا ہندوستان کی زبان میں اسے نیاز کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا بہت دن سے آپ کے نیاز حاصل نہیں ہوئے، مطلب یہ کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس لیے کوئی بھی زبان ہے نا دنیا کی، ایک زبان پوری آنی چاہیے، نہیں تو آخرت تو برباد ہوگی سوگی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی زبان پوری اردو میں بولتے ہیں، آپ کے نیاز نہیں حاصل ہوئے صاحب، کہاں ہیں؟ کب نیاز ہو رہی ہے؟ یعنی کب آپ تشریف، اس طرح کے جملے ہیں، یہ نیاز عرفی کہلاتی ہے۔ نیاز عرفی میں کوئی حرج نہیں، اور ایک نیاز شرعی ہوتی ہے۔ شرعی نیاز یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا اصل وہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے تو یہ بھی ٹھیک، لیکن اس سے کہیں بہتر تھا، عقلی بات ہے کہ کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں شرعی نیاز میں سب سے اچھی چیز کیش، نقد روپے کا غریب کو مالک بنانا، کہ وہ جب اپنی ضرورت چاہے پوری کر لے۔ تو یہ جو نیاز شرعی ہے، اس میں دوسری قسم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیاز دینا، وہ شرک ہے، وہ عبادت ہے۔ اللہ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ یہ نیاز ہے تیری بارگاہ، وہ ٹھیک ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ نظر یا نیاز ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی نیاز ایک ہے ماننا اور ایک ہے دے دینا، فرق ہے۔ اللہ کی نیاز ماننا یہ کم درجے کی چیز ہے، نہیں پسند کیا گیا۔ اللہ اگر بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے تو میں 1000 روپیہ تیری راہ میں دوں گا، یہ نیاز۔ نظر، امتحان پاس ہو جائے تو 100 نفل پڑھو، یہ سب نظر ہے، اور یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کے ذریعے بخیل کا مال خرچ ہو جاتا ہے، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے خود کرنا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی۔ بخیل آدمی بھی پہلے خرچ کر دو، تو اس لیے ترجیح اس نیاز پہ اس کو حاصل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، بلا ٹل جائے گی صدقے کی وجہ سے، اور نیاز بخیل آدمی پر پڑے گی جب کہ خرچ نہیں کر رہا تو وہ افضل ہوئی نا۔ اس پہ اور بھی بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، وہ بھی سن لینی چاہیے۔